बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बड़ी ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने नैब में की गई तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। नाज़रीन, ये तरमीम जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई हैं, रोशन इम्कानात हैं कि इस हवाले से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ तस्लीम करके इन तरमीम को कलअदम करार दे दिया जाए या आइन से मुतसादम करार दिया जाए, क्योंकि ये अदालत तो पहले ही इस इंतज़ार में बैठी हुई है कि इस हुकूमत के रास्ते में जितनी मैक्सिमम रुकावटें आ सकती हैं वो आएँ। सिर्फ़ एक दो पेशियों में जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने ये जस्टर देने की कोशिश की कि चूँकि मुल्की हालात ऐसे हैं और मईशत तबाही के दाने पर है, जिसको संभालना है और उसके लिए कुछ इक़दाम करने हैं, तो इसको अभी थोड़ा इजी लेते हैं और हुकूमत को काम करने का मौका देते हैं। तो दो दफ़ा ये वो केस जो प्रोसिक्यूशन में मुदाखलत के हवाले से सो मोटो लिया गया था, उसमें नरमी करते हुए तारीखें दी गई, लेकिन जो उसमें शामिल दो जज, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो बहुत उसमें भी अपनी तावीलें कुछ इस अंदाज में पेश कर रहे थे कि जैसे ये मौका नहीं मिलना चाहिए। तो अगर तो वैसे ही कोई बेंच बनता है तो ये तरमीम जो है ये भी जल्द से बदेर ख़त्म होने का इम्कान वाज़ेह और रोशन है। लेकिन नाज़रीन, है क्या, इसको लेके चलते हैं ख़ुद खान साहब की अपनी हुकूमत से कि ये तरामीम क्या हैं और इनका मकसद क्या है। और वही गलती जो माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में एक दूसरे के लिए करके गड़ा खोदते और ख़ुद उसमें गिरते रहे हैं, अब वही गलती ख़ुद इमरान खान साहब भी दोहराने जा रहे हैं। इमरान खान साहब, आपने BRT बनानी शुरू की, मिसाल दे रहा हूँ, और उस BRT में फिर करप्शन सामने, क्योंकि आपका दावा ये था कि आप ये BRT जो है ये 11 अरब में बना देंगे, जो नवाज़ हुकूमत ने पता नहीं कितने अरब में बनाई है, 60, 70 में, 80 में, और आपको शहबाज शरीफ ने ऑफ़र की थी कि आप 20 अरब में बना दें, पैसे हम देते हैं। आपने बहरहाल पंजाब में उसकी कामयाबी देखते हुए सरहद में BRT शुरू की, पंजाब में मेट्रो की कामयाबी देखते हुए BRT शुरू की, लेकिन 3 महीने तो क्या 6 महीने, और 6 महीनों तो क्या 1 साल में भी आप नहीं बना सके, पूरे 3 साल उसमें लगे। और इस दौरान करप्शन के इल्ज़ामात सामने आए, जिस पर एहतसाब ब्यूरो पेशावर ने तहकीकात शुरू की, तो आपने प्रोसिक्यूटर उड़ा दिया। आपको उड़ाना पड़ा प्रोसिक्यूटर अपनी हुकूमत को के एहलकारों को बचाने के लिए और इस BRT को कंटिन्यू करने के लिए। फिर जब हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया कि नैब इस करप्शन की तहकीकात करे, तो उस हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ आपने ऑर्डर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया, और हर 2 महीने के बाद वो स्टे बार बार लेना पड़ा, ताकि 2 साल तक आप वो स्टे लेते रहे, और उस स्टे की बेस पर फिर आपने वो BRT बनाई, जिसकी बसें कभी जल जाती थी, तो कभी गिर जाती थी, तो कभी ब्रिज तंग करना पड़ जाता था, तो कभी खुला करना पड़ जाता था। ऐसे और बहुत से मिसालें होंगी। मसलन आपने अचानक 25 रुपये बढ़ाकर पेट्रोलियम माफिया को जो थे वो राज़ी किया। ये उस वक्त की बात है जब इस किस्म का कोई क्राइसिस नहीं था आलमी मार्केट में, पेट्रोल प्राइसेस का या डॉलर का या मईशत का। आपको ये डिसीजन लेने पड़े होंगे बतौर वज़ीर आज़म, आपने लिए। और बेशुमार ऐसे केसेस हैं जिनमें आपको सब्सिडीज़ देनी पड़ी, जिसमें आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाज़त देनी पड़ी होगी बतौर वज़ीर आज़म। तो लेकिन अगर आपके ऊपर नैब की कोई ऐसी तलवार लटक जाए कि एक परसेप्शन बन जाए कि आपने ये 25 रुपये की सब्सिडी देकर
دراصل اختیارات کا ناجائز استعمال کیا یا ایک مافیا کو فائدہ دے کر اس سے بینیفٹ حاصل کیا اور نیب آپ پہ کیس بنا دے اور اس الزام میں باہر ثبوت آپ پر ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر رہے، تو پھر تو مطلب یہ مشکلات تھیں، ماضی میں بھی رہیں اور آپ کو بھی ہیں، اور اسی کو ختم کرنے کے لیے ترامیم لائی گئی ہیں۔ لائک پرائیویٹ پرسن، آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید مریم کو بچانے کے لیے پرائیویٹ پرسن کا لفظ حذف کیا جا رہا ہے، تو مریم ہی نہیں، اس سے پھر آپ کی ہیرے کی انگوٹھی لینے والی پیرنی صاحبہ اور رنگ روڈ راولپنڈی کے گرد زمینیں خریدنے والی گوگی صاحبہ بھی بچیں گی، کیونکہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر جب آپ کوئی منصوبہ شروع کرنے والے ہیں جس کا پتہ صرف آپ کو یا آپ کی کیبنٹ کو ہے، اور آپ ایک پرائیویٹ پرسن کو جو آپ کی دوست ہے یا آپ کی اہلیہ کی دوست ہے اس کو بتا دیتے ہیں کہ ارد گرد کی ساری زمینیں خرید لو، میں یہاں روڈ اناؤنس کرنے والا ہوں یا کام شروع کرنے والا ہوں، تو یہ بھی اختیارات کا انتہائی بدترین ناجائز استعمال ہے جس میں آپ پرائیویٹ پرسن کے تھرو گرپ میں آ سکتے ہیں۔ یہی وہ ترامیم ہے جو موجودہ حکومت لے کر آ رہی ہے کہ پرائیویٹ پرسن کو ریڈیفائن کیا، بے نامی دار کو ریڈیفائن کیا، جس پر آپ کہتے ہیں کہ اس طرح تو ان کی کوئی پراپرٹی پکڑی ہی نہیں جائے گی، اور ان کی کوئی پراپرٹی نہیں پکڑی جائے گی، آپ کا بنی گالا محل بھی نہیں پکڑا جائے گا، اور آپ کی اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد جو آپ کے ایسٹس میں اضافہ ہوا ہے وہ بھی نہیں پکڑے جائیں گے، صرف یہی نہیں بچیں گے، آپ بھی بچیں گے۔ لیکن اگر یہ کرپشن ہے تو کرپشن کے اور بھی بہت سے قوانین ہیں جن کے تھرو پکڑا جا سکتا ہے، لیکن ان قوانین کو امینڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نیک نیتی سے فیصلے کیے جا رہے ہیں، جو بطور صدر جو کہ عارف علوی صاحب ہیں، بطور وزیر اعظم، بطور کیبنٹ، بطور ای سی سی، بطور سی ای سی، بطور اسٹیٹ بینک گورنر اسٹیٹ بینک اور بہت سے اہم عہدے، ان کے طور پہ آپ کو اگر کوئی ڈیسیژنز لینے ہیں تو وہ اس خوف سے بالاتر ہو کر لے سکیں کہ نیب کی تلوار آپ کے سر پر لٹک رہی ہے۔ 30 سال سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کی، اس میں متعدد بار ایسے کیسز آئے ہیں جس میں عدالت نے یہ ہولڈ کی ہے کہ ایک گورنمنٹ آفیسر اگر وہ کوئی ڈیسیژن لیتا ہے بڑا اور وہ ڈیسیژن بعد میں وہ ناکام ہو جاتا ہے، اثر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ غلط ہو گیا ڈیسیژن، لیکن اس فیصلے میں اگر کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے، اور بدنیتی شامل نہیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے نتیجے میں اس نے اپنا کوئی بینیفٹ نہیں لیا، میٹیریل یا ان میٹیریل، پیسہ یا کوئی اور جائیداد یا کوئی اور ترقی یا کوئی اور فیور نہیں لی، تو پھر اس فیصلے پر آفیسر کی گرفت نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی، اس کو سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ آفیشیل کیپیسٹی میں اس نے اگر 10 فیصلے کیے ہیں ان میں سے 9 درست ہیں، اور اگر ایک غلط ہو بھی گیا تو یہ بھی اس کی بدنیتی قرار نہیں دیا جا سکتا، اتفاق یا غلطی یا چانس جو بھی کہہ لیں، اس کو وہ سمجھیے اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ لیکن اگر نیب کی تلوار آپ کے سر پہ لٹکی رہے تو پھر آپ وہ 9 فیصلے بھی نہیں لیں گے جو آپ نے درست لیے ہیں، اسی ڈر سے کہ کل کو اگر نیب نے پکڑ لیا اور یہ فیصلہ غلط ہو گیا اور نیب نے پکڑ لیا تو میں اپنے آپ کو بے گناہ کیسے ثابت کروں گا۔ آپ نے اس میں کہا ہے کہ یہ پراسیکیوشن کو صدر وزیر اعظم کابینہ، سی ای سی چیئرمین، سی ای سی پوری سی ای سی کو، ای سی سی کو اور سی ڈبلیو پی کو، پی ڈی ڈبلیو پی کو اور گورنر بینک کو جو تحفظ دیا گیا ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ تو خان صاحب وہ بدنیتی پر مبنی اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہ تحفظ نہ ہو تو پھر آپ کو پروسیکیوٹر اڑانا پڑتا ہے اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے سٹے لینے پڑتے ہیں۔ آپ کی حکومت کو تو خوش قسمتی سے فوج، سپریم کورٹ اور میڈیا کی اندھی سپورٹ حاصل تھی، اور وہ آپ کو سٹے بھی دیتے رہے اور آپ کے خلاف آنے والی پٹیشنیں بھی خارج کرتے رہے۔ آپ کے خلاف پہلے ہی اناؤنس کر کے تھے ثاقب نثار صاحب کے دھاندلی کی بھی کوئی درخواست ایڈمٹ نہیں کی جائے گی۔ ایسی سپورٹ ہر حکومت کو ہر زمانے میں حاصل نہ تھی اور نہ آئندہ ہوگی، اور یہ شاید آپ کو بھی آئندہ حاصل نہ ہو۔ تو یہ اگر
اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس جو نیب آرڈیننس ہے، جو نیب کا قانون ہے، یہ جس دن سے بنا اس دن سے یہ صرف سیاست دانوں کے خلاف ہی استعمال ہو رہا ہے، اور اس میں آج تک نیب کبھی کسی سیاست دان کے خلاف کرپشن کا کوئی 1 روپیہ ثابت نہیں کر سکا، سوائے اس کے کہ وہ اس کی تلوار اس کی کرپشن کی فائلوں کی اس کی سر پہ لٹکی رہے اور وہ کوئی کام نہ کر سکے، یا اگر حکومت بدلنی ہو تو حکومتی اراکین اور نئے فائلوں کے ذریعے دوسری طرف لے جائے جا سکیں، جیسے کہ بے نظیر بھٹو کے دور میں کچھ نیب زادے وجود میں آئے تھے جن کا نام محترمہ بے نظیر بھٹو نے نیب زادے رکھا تھا، اور انہیں بے نظیر بھٹو کے خلاف ووٹ دینے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، یا قاف لیگ کی حکومت بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بھی جتنے بھی نیب بنے، اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایک بھی ایسا کیس ہے جس میں نیب نے وزیر اعظم کو یا وزیر کو یا کسی اور کو سزا دلوا دی ہو تو مجھے بتا دیں۔ اب اگر اس نیب قانون کے تحت صرف اور صرف سیاست دانوں کو گرفت کرنے کا قانون بنایا گیا ہے، اس سے جرنیل بھی ایگزمپٹڈ ہیں، ججز بھی ایگزمپٹڈ ہیں، تاجر بھی ایگزمپٹڈ ہیں، جرنلسٹ بھی ایگزمپٹڈ ہیں، ہر طبقہ، ایون بیوروکریسی کو بھی ایگزمپٹ کر دیا گیا، اسی لیے کہ بیوروکریسی پھر کام نہیں کرتی تھی، تو صرف سیاست دان اس کی گرفت میں رہیں، اور پھر وہ بھی کوئی ڈیسیژن نہ لے سکیں، تو ملک ان حالات میں کہ جب معیشت بالکل تباہی کے دانے پر ہے اور ملک کو ایک دفعہ پھر نئے سرے سے آپ سمجھ لیں 0 میٹر سے چلانا ہے، تو کیسے چلا پائیں گے؟ اور اگر یہ بولڈ ڈیسیژنز لے کے چلائیں گے اور کل پھر ان کی گردنوں پہ نیب کا ہاتھ ہوگا، تو پھر آئندہ کوئی حکومت لینے کو تیار ہوگا، نہ کوئی فیصلہ لینے کو تیار ہوگا۔ اور یہی نہیں، جن ترامیم سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ حکومت میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز یا زرداری صاحب، ان کے خلاف جو ریٹروسپیکٹیو فٹ کی وجہ سے کیسز ختم ہو جائیں گے، اور آپ نے یہ پلی لی ہے کہ انہوں نے یہ سازش آپ کی حکومت ختم کرنے کے لیے کی، اس لیے کی کہ وہ پاور میں آ کے خود کو ان کیسز سے بچا لیں، تو اگر آپ ان ترامیم کو ہونے سے روک دیں گے تو یہ تو اپنی پروسیکیوشن بھگت ہی لیں گے، حکومت نے کچھ نہ کچھ مینیج کر ہی لیں گے، آپ کی گردن پہ بھی ہاتھ پھر سخت رکھیں گے، اور پھر آپ ماضی کی ان حکومتوں اور اپوزیشن کی طرح پچھتارے ہوں گے کہ میں یہ ترامیم ہو ہی لینے دیتا۔ ناظرین، چیلنج ہو گئی ہیں ترامیم، خواجہ حارث صاحب نے یہ ترامیم چیلنج کی ہیں سپریم کورٹ میں، اور یہ کہا ہے کہ یہ جو ترامیم ہے آئین کے آرٹیکل 9، 14، 19A، 24 اور 25 کے منافی ہیں۔ اس میں پرائیویٹ پرسن کی تعریف دوبارہ کی گئی ہے، جبکہ کورٹ یہ ہولڈ کر چکی ہے کہ پرسن سے مراد پرائیویٹ پرسن بھی ہے، اور چونکہ کورٹ ہولڈ کر چکی تھی اس میں واضح نہیں تھا، اس لیے اب اس کو ترمیم لا کے ختم کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے اس ترمیم کو بھی چیلنج کیا ہے کہ نیب جو ہے وہ جو اہم عہدیدار ہیں، پبلک آفس ہولڈرز، ان کے خلاف پروسیکیوشن ایکشن نہیں لے سکتا ان ڈیسیژنس کے حوالے سے جو پبلک انٹرسٹ میں ان کیپیسٹی میں، اپنے عہدے کی کیپیسٹی میں نیک نیتی سے لیے گئے۔ آپ نے اس کو بھی چیلنج کر دیا، نہیں لیں گے یہ فیصلے، نہیں چل پائے گی ان کی حکومت، آپ کو پولیٹیکل گین مل جائے گا۔ تو پھر کیا آپ یہ ڈیسیژنس لے پائیں گے، یا جو آپ نے ماضی میں ڈیسیژنس لیے ہیں، اور اگر حکومت پھر ان کو گرفت کرتی ہے آپ پر، تو پھر کیا آپ اس کو سیاسی انتقام تو قرار نہیں دیں گے نا؟ پھر تو وہ نیب آرڈیننس کے تحت، نیب قوانین کے تحت، جن کو خود آپ نے ریسٹور کروایا ہے، آپ کے خلاف قانون اپنا راستہ اختیار کر رہا ہوگا۔ تو جب تک ہم اس چکر سے باہر نہیں نکلیں گے، تب تک یہ پھر کرپشن اور نیب اور گرفتاریوں کی اور حکومتوں کی تبدیلی کی میوزیکل چیئر چلتی ہی رہے گی۔ ناظرین، کب تک یہ سلسلہ جاری رہنا ہے، اس کا فیصلہ حکومتوں کی نہیں، حکومتوں کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کر رہی ہیں ان کی دانش پر بھی منحصر ہے کہ ایک دفعہ وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے چکر سے باہر نکلیں، اور ہم ایک دفعہ ان
क़ुव्वतों को, गैर जमहूरी क़ुव्वतों को इकट्ठे होकर पीछे धकेलने हैं। फिर हम आपस में इलेक्शन खेल लेंगे। और इलेक्शन खेलने का मकसद ये है कि एक नहीं, दो नहीं, 3 इलेक्शन में, 4 में करप्ट अनासर खुद ब खुद फ़िल्टर होते चले जाएंगे। लेकिन 4 कंटिन्यूस इलेक्शन, इनको अनइंटरप्टेड इस सिस्टम को चाहिए। लेकिन अगर हम हर दफ़ा हर इक़दाम को इसी तरह सुप्रीम कोर्टों में चैलेंज करते रहे या गैर जमहूरी क़ुव्वतों की मदद से हुकूमतों को तब्दील करते रहे, तो फिर ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। नाज़रीन, पिटीशन दायर कर दी गई है, देखते हैं एडमिट होती है या नहीं। एडमिट तो हो जाएगी, समाअत होती है तो इसका नतीजा क्या निकलता है। समाअत की भी साथ साथ रिपोर्टिंग करेंगे और हतमी फ़ैसले की भी, और फिर उस हतमी फ़ैसले के जो असरात बाद में होंगे उस पर भी हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे लम्हा बलम्हा। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए रोशन हबीब को। अल्लाह हाफ़िज़।